بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ نے ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نوازا کرتے ہیں، بلکہ نعمتوں سے، یوں کہا کہ نعمتوں سے تم کو ڈھانپ دیا ہے۔ ہاں، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے، پوری نعمت کر کے وہ دین دیا گیا ہے ہم کو۔ اس لیے اس نعمت کی شکر گزاری ہمارے ذمے ہے۔ نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا مطالبہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، ہم نے آپ کو نبوت کے لیے اپنے بندوں میں سے چنا ہے، پیغمبر بنانے کے لیے ہم نے آپ کو چنا، اس لیے جو باتیں ہماری طرف سے آوے، جو پیغام، اس کو سنبھالیے اور شکر گزاروں میں سے رہیے۔ یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہے ہیں کہ شکر گزار بنو۔ شکر یہ بندوں کی ایک صفت ہے کہ جب نعمتیں آویں تو اپنے آپ کو شکر گزار بناویں۔ شکر کی وجہ سے نعمت میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمت کی حفاظت بھی ہوگی۔ جس نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ناشکری ہوتی ہے تو وہ نعمت ہٹا لی جاتی ہے۔ تو نعمت کی شکر گزاری یہ بندوں کے ذمے کی ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا مطالبہ ہے کہ شکر گزار رہیں، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ نعمت کی بھی قدر کرو، نعمت دینے والے کی بھی قدر کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات اور اللہ سے مانگی ہے، وہ یہ مانگی کہ اللہ جب تو مجھے کوئی پسندیدہ چیز دے دے تو ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا، ابھی میری حاجت پوری نہیں ہوئی، اگرچہ مجھے وہ چیز پسندیدہ تھی وہ مجھے ملی، مگر ابھی ایک بات اور باقی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب۔ یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے کہ ہم کو دعائیں سکھائی، دعائیں پہنچائی کہ یہ مانگنا، یہ مانگنا، یہ مانگنا، جس طرح احکام پہنچائے، طریقے پہنچائے، ایسے یہ بھی۔ تو یہ دعا مانگی، اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب۔ اے اللہ، جو چیز مجھے پسند تھی وہ تو آپ دے چکے، مگر ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا، اب آگے میری حاجت اور ہے کہ جو پسندیدہ چیز آپ نے مجھ کو دی ہے، میری التجا یہ ہے کہ وہ پسندیدہ چیز تیری پسندیدہ طریقے میں استعمال ہو جاوے، یہ بھی کر دے۔ ہاں، کہ وہ پسندیدہ چیز تیری مرضیات میں استعمال ہو، تیری نامرضیات میں استعمال نہ ہو۔ وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب، تیری پسندیدہ چیز میں تو وہ تیرے پسندیدہ طریقوں میں یہ نعمت خرچ ہو جاوے، یہ نعمت مجھے تقویت پہنچاوے، یہ بھی میری حاجت ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کام دیا ہے، ایک نعمت ہو گئی، اب اس کام میں اور مدد چاہیے
کہ ہم اس کے شکر گزار بنے، ہم اس کے حق ادا کرنے والے بنے. وہ کسی سطح پر بھی پہنچ کر کے اس کو آخری نہ سمجھے. اللہم زد فزد، اللہم زد فزد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجل، کہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے اس کا تو حریص بن، اس کا لالچی بن، اس کے پیچھے پڑ. یہ سکھایا. تو ظاہر بات ہے کہ نفع دینے والی چیز دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس سے بڑھ کر نفع دینے والی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ سکھایا کہ یہ نفع دینے والی چیز. تو فرمایا احرص علی ما ینفعک، اے بندہ خدا جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے تو اس کا حریص بن، تو اس کا لالچی بن، تو اس کے پیچھے پڑ جا. بڑی مبارک تعلیم ہے یہ. کمال پیدا کرنے کے لیے، تکمیل پیدا کرنے کے لیے اور تقصیرات اور قصور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو چیز تو اس کو نفع دینے والی ہو تو اس کا تو حریص بن، اس کی حرص کر، اور اللہ سے مدد مانگ. یوں کہا اللہ سے مدد مانگ. عاجز نہ بن، ہار کے بیٹھ جاوے کہ نہیں، بلکہ اللہ سے مدد مانگ تاکہ یہ نعمت اور بڑھتی رہے. اور کوئی بات خلاف توقع پیش آوے تو سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، کوئی پریشان نہیں ہونا. تو یہ تعلیم دی ہے کہ دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو آدمی حریص بنے، اس کے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے. اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے طلب کی باتیں بھی بتائی کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. پھر طلب بھی کہ سچی طلب، کہ طلب کے ساتھ دین کو لینا ہے. تو دین ہے کیا چیز؟ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دین یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. دین کیا ہے؟ کہ یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. دین میں بہت سارے اعمال ہیں. جی ہاں، آنکھوں سے متعلق بھی، کانوں کے متعلق بھی، اعضاء جوارح سے متعلق بھی، مال سے متعلق بھی، دل سے متعلق بھی، اجتماعی انفرادی. یہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے اس دین کو حق تعالی شانہ نے ہمارے لیے پسند کر کے دیا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی چیز، کوئی دوست پسند کر کے ہمارے لیے کوئی چیز لائے کہ یہ چیز میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں. کہ دوستی کا حق ہے. تو حق تعالی شانہ نے اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنی عظمت کے باوجود یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے اس کو پسند کیا ہے. تو اب ہماری طرف سے کیا پسند کریں گے؟ جب ہمارے لیے دین پسند کیا ہے تو ہماری طرف سے بے دینی تھوڑی پسند کی جائے گی، کہ ہماری طرف سے بھی دینداری ہی پسند کی جائے گی. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ سب سے پہلے آئی ہے کیا؟ کہ ہم نے نبیوں کو زمین پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت قائم کرائی جائے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے اس لیے بھیجا ہے رسولوں کو کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم کرائی جائے. کہ اطاعت
کہ اطاعت ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لانے والی ہے. اطاعت کی خاصیت ہے یہ. ایسے چیزوں کی خاصیتیں ہوتی ہیں نا کہ اطاعت کی خاصیت ہے. کہ اطاعت کی کیا خاصیت ہے؟ کہ اطاعت کی خاصیت وہ رحمتوں کو لانا. اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو اطاعت کی خاصیت یہ بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم ہوگی کہ پھر رحمتوں کا ظہور ہوگا اللہ کی طرف سے ہر چیز میں. جی ہاں، آخرت میں، دنیا میں بھی اطاعت کا ظہور ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اطاعت کا ظہور ہوتا ہے. دنیا میں اطاعت کی وجہ سے جو رحمت آئے گی وہ ہدایت کی شکل میں آئے گی. کی شکل میں؟ ہدایت کی شکل میں رحمت آئے گی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو دنیا میں جو آئے گی اطاعت کا نتیجہ وہ بصورت ہدایت آئے گا کہ اب ہدایت ہو گئی. کہ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلوں کا یقین اور دلوں کی توجہ وہ اللہ کی طرف ہو جائے. اللہ کی طرف دلوں کا یقین، اللہ کے ساتھ دلوں کا یقین وابستہ ہو گیا اور اللہ کی طرف دل کا رجوع ہو گیا. دلوں کا رجوع ہوتا ہے، کبھی مادے کی طرف بھی ہو جاتا ہے. جب دلوں کا رجوع مادے کی طرف ہوتا ہے تو زندگیوں میں اسراف آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اسراف. جی ہاں، مال آوے، تندرستی آوے، جوانی آوے، لیکن اس میں ہوگا اسراف. کیوں؟ کہ رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. متعدد جگہ پر حق تعالیٰ شانہ نے اس سے آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہ اسراف کب ہوتا ہے؟ کہ جب دلوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کرو اور اللہ سے مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم ذل رغبتی الیک. اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جاوے. رغبت میری رغبت تیری طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تو تھی اللہ کی طرف. ہم کو سکھانے کے لیے کہا ہے کہ اللہ سے یہ مانگا کرو. کہ کیا مانگو؟ کہ اللہم ذل رغبتی الیک. اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جاوے. جی ہاں، رغبت ایک چیز ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے. شوق اس کے حاصل کرنا، اور اس کے بغیر چین نہیں پڑتا. تو پھر رغبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ کہ رغبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف رغبت کر. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب کام سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو. تو اللہ کی طرف رغبت کا ہو جانا، اس کی دعا مانگی ہے. جی، اللہ نے یہ چیز دی ہے ہم کو، ایک نعمت، یہ اس کے اثرات میں سے ہے کہ آدمی کے دل کی رغبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور دنیا کی طرف سے سرد مہری آ جاتی ہے. سرد مہری یعنی جذبات نہیں ہوتے دنیا کے بنانے کے، بلکہ دنیا کے استعمال کرنے کے طریقے آدمی لے لیتا ہے بس. کیونکہ دنیا جو ہے میرے دوستو وہ اسباب کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ آسمان، زمین، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، ماں، یہ سب
جو محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، مشاہدے میں آتی ہیں، اس کو اسباب کہتے ہیں۔ اسباب کی کیا تاثیر ہے؟ کہ اسباب کی تاثیر غافل بن کرنا ہے۔ اسباب کی تاثیر، کہ اسباب کی تاثیر یہ ہے کہ دنیا کے ہر سبب میں غافل کرنے کی ایک تاثیر رکھی گئی ہے، اس لیے حکم ہے کہ تمہیں یہ چیز غافل نہ کرے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ، کہ تمہیں دنیا کے اسباب، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، کسی بھی نعمت کی شکل میں ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ تمہیں غافل نہ کرے۔ اس لیے دعا مانگی ہے اور ہم کو سکھایا ہے کہ اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت کس کی طرف کر دے؟ اپنی طرف کر دے، کہ اللہ کی طرف یہ راغب ہو گیا، ہاں شوق ہو گیا خدا کی طرف۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں پھرو اور حشاش بشاش رہو۔ کیسے رہو؟ خوش، کیوں کہ رغبت کی چیز ہے، بہت اچھی اونچی چیز ہے جو ملی ہے وہ۔ تھکے ہوئے، ہارے ہوئے ایسے نہ رہو تاکہ مستفید ہو جاؤ، کیونکہ آدمی تھکا ہوا، ہارا ہوا، اکتایا ہوا تو وہ کیا مستفید ہوگا؟ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ کام کرنے والوں کی رغبت اللہ کی طرف ہو جاوے۔ اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف ہماری رغبت، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھ جاوے۔ یہ کس کا؟ یقین کا تعلق، خوف کا تعلق، خوف بھی ہو، اللہ کی ذات سے یقین بھی وابستہ ہو ہمارا، کہ ڈریں تو اللہ سے ڈریں، اور امید رکھیں تو کس سے رکھیں؟ کہ اللہ سے امیدوار رہو۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو۔ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کریں گے۔ امیدوار رہو کہ دین کا کام کرنے والے اللہ سے امیدوار رہیں۔ جی ہاں، تاکہ شیطان جو ہے انہیں نہ بچلاوے، ورنہ ان کو بچلاتا ہے مختلف قسم کی دھوکوں میں ڈال کر کے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ شیطان جس طرح گمراہ کرتا ہے، اس طرح ایک افضل کام سے مبذول کام پر اتارتا ہے۔ ایک کام افضل ہے، بہت اونچا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اوپر سے نیچے اتار دیا۔ یہ تو نہیں کیا کہ ہٹا دیا، بہکا دیا، کہ نہیں اوپر سے نیچے اتار دیا۔ تو کوئی ملازم اپنے ترقی سے نیچے اترنا پسند کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ بلکہ چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو۔ تو شیطان یہ کرتا ہے کہ اوپر سے نیچے اتارے، تو کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری رغبت بڑھے۔ اس لیے دعا مانگیے کہ اللہم اجعل رغبتی الیک۔ آگے کہ وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی، یہ دوسری بات کہ میری ہمت کہتے ہیں پکے ارادے کو عربی میں۔ جی ہاں، ہمت، ہم پکا ارادہ، کہ ہمارے ارادے کس کام کے لیے ہو، کس کام کے ارادے کر رکھے ہیں، کیا ارادے پیدا ہوئے ہیں؟ کہ وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی، اے اللہ میری چاہت اور میرے عزائم اور ارادے کس بارے میں ہو؟ کہ ان کاموں میں ہو جو تجھے پسند ہے۔ تیرے پسندیدہ چیزوں کے عزائم ہمارے اندر پیدا کر۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم کو سکھائی ہیں، کیوں کہ ہمارا ذہن وہیں تک دوڑتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس سے آگے کسی نے معلوم ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آدمی کی نظر فکر سے اور اوپر کی چیز بتاتے تاکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کبھی ہو جائے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا کہ یہ کافی ہے، بس، کیوں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔
اور اللہ سے تعلق کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ سے تعلق کا مطلب اپنے اندر استقامت پیدا کرنا، یہی مطالبہ ہے کہ بھئی کام کیسے کرو گے؟ کہ استقامت کے ساتھ، جی ہاں، کہ اول سے لے کر کے آخر تک اپنے آپ کو پابند بنایا۔ دین میں استقامت مطلوب ہے، یہ بڑی صفت ہے کہ دین میں اور دین کے کاموں میں کہ ہم کو استقامت حاصل ہو جائے۔ استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے۔ کس کا؟ حالات، یہاں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، دونوں قسم کے حالات آتے ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، جی ہاں۔ تو دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے، تو جب حالات کا گھر بنایا ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ ہم حال کے حساب سے نہیں چلیں گے بلکہ حکم کے حساب سے چلیں گے۔ یہ تقاضا استقامت کا، کہ حال سے نہیں بلکہ حکم کے ساتھ چلیں گے، کہ ہم حکموں والے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وجل ہمتی و ہوائے فیما تحب و ترضا، میرے ہمت، میرے ارادے ان کاموں سے وابستہ ہو جائیں کہ جس سے تو راضی ہوتا۔ تو اس سے نتیجہ نکلا میرے دوستو یہ کہ ہماری زندگی استقامت والی بنے، کہ ہم پابند ہو گئے اس کے کہ ہر وہ ادا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم اس کے پابند۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں استقامت کی مثالیں ملتی ہیں، ان کے بعد والوں کی زندگی میں بھی استقامت کی مثال ملتی ہے۔ سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتا تابعین میں سے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20 برس ہو گئے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی استقامت کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو، حالانکہ وہ تو ہے اس کام کے لیے، وہ حضرات تو ہیں اس کام کے لیے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے استقامت اپنی طاقت کے مطابق دکھاؤ اور اس کے حریص بنو کہ میں اپنے استقامت اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ احرص علی ما ینفعک، جو میں نے پہلے حدیثیں پڑھی اس کہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو اس کا تو حریص بن۔ تو یہ ایک چیز ہے زندگیوں میں کہ کیا استقامت آوے۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت کا مطالبہ انبیاء کرام سے بھی کیا ہے، جی ہاں، کہ آپ حضرات قائم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے ہم کو بھی حکم ہوا، کس چیز کا؟ استقامت کا، ہاں، کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے پابند رہیے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کر کے وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں۔ تو یہ مطالبہ نبی سے بھی ہوا، یہ مطالبہ نبی پر ایمان لانے والا بندوں سے بھی ہوا کہ وہ اپنی زندگیوں میں استقامت کے ساتھ چلیں۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ عمل میں استقامت پیدا کرنی ہے لیکن درمیانی چال چلنی ہے۔ کیسے چال چلنا؟ درمیانی چال چلو، اس کی تاکید ہے، اس کی ہدایت ہے کہ عمل پر رہو اور درمیانی چال چلو، نہ جوش میں آگے نکل جاؤ نہ سستی میں پیچھے رہ جاؤ۔ القصد تبلغ،
ہدایت ہے. القصد القصد تبلغو، کہ درمیانی چال چلا کرو، درمیانی چال چلا کرو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. کیوں کہ اگر سستی میں پیچھے رہا تو پھر کیسے پہنچے گا؟ اور جوش میں آگے نکل گیا تو کام بگڑ گیا. اس لیے حکم ہے کہ کھانے کمانے میں، عبادت میں، ہر کام میں درمیانی چال چلو. تقصیر اور سستی بھی نہ ہو. سستی کیسے کہتے ہیں؟ سستی کی کیا تعریف ہے؟ عربی میں سستی کو کسل کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جیسے دوزخ سے پناہ مانگے، قبر کے عذاب سے، سستی سے پناہ مانگی. تو سستی کسے کہتے ہیں؟ یہ مذاکرہ ہے کہ سستی کسے کہتے ہیں. تو کتابوں میں سستی کی تعریف کی ہے. سستی ما الکسل ما ہوا، کسل کیا چیز ہے، سستی کیا چیز ہے. تو سستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلنگ پر پڑا ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے، یہ نہیں، یہ سستی نہیں ہے. سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے ذمہ داری کا، اور ذمہ داری کے پورا کرنے کی برابر طاقت ہے، پھر بھی پورا نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں، اسی کا نام سستی. اور سستی کا اثر و خاصیت کیا؟ کہ سستی کا اثر و خاصیت یہ ہے کہ سستی آدمی کو حق سے پیچھے کرے گی، آگے نہیں بڑھائے گی. تو سستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے، اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو پورا کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں سست. اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ کہ اس کی خاصیت پیچھے ڈالنے کی. کہ سست آدمی پیچھے رہے گا، نماز میں پچھلی صفوں میں ہوگا. کیوں کہ یہ سست ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سستی ہے. یعنی ذمہ داری پوری کرنے کی فکر نہیں ہے. تو یہ چیز پیچھے ڈالے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی کو آگاہ کیا جائے گا. کس بات کا؟ کہ بما قدم واخر، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. ہر آدمی کو قیامت میں آگاہ کیا جائے گا، اس نے کون سی چیز کو آگے کر دیا، کون سی چیز کو پیچھے کر دیا، کون سی چیز میں آگے رہا، کون سی چیز میں پیچھے رہا. تقدیم تاخیر. تو سستی کا اثر پیچھے ہونا ہے کہ تم یہ پیچھے رہ گئے تھے. بہت سے حضرات صحابہ جو بعد میں ایمان لائے، ان کو اس کی حسرت تھی کہ لوگ شروع میں ایمان لائے، آگے نکل گئے، ان کے فضائل آئے، ان کے مناقب آئے، ان کی بزرگیاں آئی، ہم پیچھے رہ گئے. یہ ان کو دنیا میں اس کی ندامت ہے. اور ندامت اچھی چیز ہے، ندامت اچھی چیز ہے. جی ہاں، کہ ندامت کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے. ہاں، یہ اچھی چیز ہے. تو میں نے یہ سستی کی بات کی کہ سستی کیا چیز ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میں سب سستی سے پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چیزیں استعاذہ کی دعائیں کہ سستی، بخیلی، بزدلی، یہ پیچھے ڈالنے والی صفتیں. تو کیا کرے؟ مولانا انعام صاحب کہتے حضرت سستی بہت ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ سستی کے اللہ چستی، کہ سستی کے اللہ چستی. جی ہاں، کیوں کہ اس سے آدمی پیچھے جاتا ہے.
اور حکم یہ ہے آگے بڑھنے کا. اللہ کا کیا حکم ہے؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو. ہاں، جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. ہاں، تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھنا، لیکن اعتدال کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اعتدال کے ساتھ، کہ درمیانی چال چلو. کہ اعتدال کے چال چلنے کی وجہ سے دور تک جائے گا، عبادت میں ہو، دین کی محنت میں ہو، یہاں تک کہ خرچ اخراجات میں بھی جو خرچ کرتا ہے آدمی اپنی ذات پر، کھانا پینا، کہ اس میں بھی درمیانی چال چلو. ما اعلی من اقتصد، حدیث شریف میں کہ ما اعلی من اقتصد، کہ وہ آدمی غریب نہیں بنے گا جو درمیانی چال چلتا ہے خرچ کرنے میں. وہ جو خرچ کرنے میں درمیانی چال نہیں چلتا، غیر ضروری خرچ کرے گا، وہ زیادہ محتاج ہوگا، اس پر محتاجی آئے گی، ضرورتیں بڑھ جائے گی اور اسباب نہیں ہوں گے. تو دین کے کاموں میں بھی میرے دوستو کہ بھی درمیانی چال چلو. ہاں، غلو بھی نہ ہو. دو باتیں، کہ غلو نہ ہو کہ حد سے آگے نکل گئے. ہاں، ترتیب، طریقہ، اصول، اسلوب کچھ نہیں، آگے نکل گئے، کہ اس کو غلو کہتے ہیں. کہ غلو کرنا منع ہے. حکم کو حکم کی حد تک، طریقے کو طریقے کی حد تک، اور درمیانی چال چلے، کہ غلو نہ پیدا ہو جائے. ہاں، جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بناوے، جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بناوے، اور جو ضروری ہے اس میں کوتاہی نہ کرے. تقصیر کہتے ہیں اس کو، ضروری میں کوتاہی کرنا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور غیر ضروری میں پھنس جانا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. کہ درمیانی چال چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے جو معتدل ہے، درمیانی. ہاں، معتدل طریقے سے چلنا. کہ جب معتدل طریقے سے چلیں گے تو ہر حقدار کا حق ادا ہوگا درمیانی چال چلنے سے. ہاں، یہ بڑا فائدہ. اور درمیانی چال چلنے کی وجہ سے آدمی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، اور جوش میں آگے بڑھ گئے پھر تھک کے بیٹھ جائیں گے، اور سستے میں پیچھے رہ جائیں گے تو منزل کو نہیں پہنچے گا. کہ یہ دونوں طریقے غیر صحیح ہیں. ہاں، اس لیے اپنے آپ کو پابند بھی بنانا ہے، استقامت کے ساتھ چلانا بھی ہے، اور زندگیوں میں اعتدال لانا ہے، درمیانہ پن. وہ ہر بات میں، عبادت کا کام ہو، دین کا کام ہو، خرچ اخراجات ہو، کہ سب کاموں میں، خیر خیرات ہو اس میں بھی. کہ درمیانی چال چلو. کہ اتنے خیرات کر دی کہ اپنے پاس کچھ نہیں بچا، کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بالکل کسی کو نہیں دیا، جمع کر کے جوڑ کے رکھا، کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، جتنی طاقت ہے اتنا کرنا ضروری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت ان کلمات سے دی ہے کہ علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون، کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا کرنا تو اپنے ذمے لازم سمجھو. علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ اتنا کرنا تو اپنے ذمے لازم سمجھو، کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں اللہ کے سامنے امانت دار رہ کر کے. اللہ کے سامنے کیسا رہنا ہے؟ امانت دار. کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ اتنا میں کروں. کیوں؟ کہ خدا نے مجھے اتنی طاقت دی ہے. اپنی طاقت کو چھپانا یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، اپنی طاقت سے آگے نکل جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہ اتنی طاقت مجھ کو اللہ نے دی ہے، اس طاقت کو اللہ پر لگانا، اس کو صدق کہتے ہیں، وفاداری. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ سے وفاداری کرو. وفاداری کیا؟ کہ جو طاقت مجھے اللہ نے دی ہے اس کے راضی کرنے کی، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی، ہاں میں اس کو پورا کروں گا. اس کو صدق کہتے ہیں، یعنی وفاداری ہے. اور قیامت کی خاصیت کیا بتائی؟ کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ وفاداروں کو وفاداری فائدہ دے گی. ہاں،
کہ انہوں نے وفاداری سے کام لیا ہے، جو طاقت دی تھی وہ لگائی، ہاں جو کہنا تھا، جو بتایا تھا وہ کیا، پوری امانت داری سے کام کیا ہے کہ یہ سچے ہیں، جان مال میں یہ امانت دار ہیں۔ یہ کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر یقین لائے ہیں، ایمان لائے، اور ان کو کوئی شک شبہ نہیں ہوا، صاف ہے ان کے سامنے اندر سے یقین، ایک نورانیت ہے، اور اپنی جان مال سے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور پھر دنیا کے لوگوں سے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ؟ ایمان والے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ کہ سچے کون ہیں؟ کہ سچے حضرات ہیں، انبیاء کرام سچے ہیں، پھر انبیاء کی تابعداری کرنے والے صحابہ کرام یہ سچے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو۔ تو یہ سچائی بمعنی وفاداری، وفاداری کہ اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں، ہاں عمل سے بھی، نیت سے بھی، ترتیب سے بھی، ہر چیز سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار، یہ صفت ہے، صفت صدق، ہاں اور یہی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وفاداری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، امت کے ساتھ۔ کیوں کہ ان سب کے حقوق ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں، رسول کے بھی حقوق ہیں، امت کے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے پر۔ جی ہاں، مولانا علی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، پوری امت ایک ایک امتی کا ذمہ دار ہے۔ تو حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الحقوق بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ دار الحقوق، کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حقوق ادا کر کے آئے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حقوق نہیں کیے ادا کیے ہیں وہ پھر حقوق کے مسئلے میں اللہ پر ہے، یا تو معاف کرے یا پکڑ کرے وہ اللہ، لیکن ہے اس کو دار الحقوق بنایا۔ اس حقوق میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص سے اس کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ کریں، مخلص کہ وہ اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو چاہتا ہے اور اپنی آخرت چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کا اخلاص، وہ کیا چاہتے تھے؟ اپنی محنت سے، اپنی کارگزاری سے، کہ وہ لوگ صحابہ کرام جو چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو اللہ کا فضل ہو جاوے ہم پر۔ کیا ہو جاوے؟ فضل کا ترجمہ عربی میں مہربانی، اردو میں مہربانی، تو مہربانی میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، روزی روٹی بھی آ جاتی ہے، تندرستی بھی آ جاتی ہے، مدد بھی آ جاتی ہے، کہ اللہ فضل فرما دے، کہ فضل میں سب چیزیں۔ اور دوسری بات کیا؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، بس اللہ فضل فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جاوے۔ یہ طلب کس کی ہے؟ کہ مخلص کی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کوئی تعریف کرے کرے، کوئی برائی کرے کرے۔ جی ہاں، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے جو مخالف، تو حضور فرماتے تھے کہ یذمون المذمم انا محمد، کہ برے کی برائی کرتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں۔ محمد کے معنی خوبیوں والا،
محمد کے معنی خوبیوں والا، جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں کہ میں تو پہلے سے محمد ہوں. یہ برائی کرتے ہو تو کسی برے کی برائی کرتے ہوں گے. تو مخلص جو ہے لوگوں کی تعریف سے اور لوگوں کی برائی سے متاثر نہیں ہوتا. ہاں کیوں؟ دنیا ہے، تعریف کرنے والے بھی ہوں گے اور برائی کرنے والے بھی ہوں گے، 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہے. لیکن مخلص کی نگاہ اللہ پر ہے. ہاں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، اور وہ جو کہے وہ مجھے کرنا ہے. تو اللہ کو یہ صفت پسند ہے، جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اور کچھ نہیں. یہ کافی ہے کہ اللہ مل گیا، اللہ ساتھ ہو گیا، اور اللہ نے آخرت بنائی، یہ کام ہو گیا. کیونکہ آخرت کے بعد کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں. وہ آخری ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا آنا نہیں ہے، وہ آخری ہے. بن گئی بگڑ گئی ادھر ادھر. اس لیے کہ یہ آخرت بننا ضروری ہے. تو ایک صفت استقامت والی، ایک صفت اخلاص والی، استقامت بھی اور کرنا ہے اللہ کے لیے. اخلاص میں یہ تاثیر ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ رہے گا وہ چلتا رہے گا. ہاں، اور یہ بات نہیں ہوگی تو پھر کہیں جا کے رک جائے گا. ہاں، کوئی پھانسا آ جائے گا. جی ہاں، اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی دعوت میں، ان کی تعلیم میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ آدمی اپنی نیت سے صاف رہے. کیسا رہے؟ اپنی نیت سے صاف رہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر نیتوں پر ہے، لوگوں کی نظر صورتوں پر ہے. لوگ صورتیں دیکھتے ہیں جی، اور اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کی نظر جو ہے نیتوں پر ہے. اس لیے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں مخلص بنو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اپنے دین میں کہ مخلص بنو، اللہ کے لیے کرنے والے بنو. جو چیز اللہ کے لیے ہوئی اور اللہ کے لیے پسند کی وہ تھوڑی نہیں ہے، وہ بہت ہے. اس کا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں کہ خالص بنو، کہ ہاں کہ اللہ چاہیے، اللہ راضی ہونا چاہیے، ہماری آخرت بننی چاہیے، اور کچھ نہیں. سارے فتنوں سے بچنے کا یہ راستہ ہے. جی ہاں، کہ جو مخلصین ہوتے ہیں وہی ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. حدیثوں میں کہ المخلصون ہم مصابیح الہدی، کہ جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہے، اغراض والے نہیں. اغراض والوں سے رہبری نہیں ملتی، وہ خود پھنسے ہوئے ہیں اپنے اپنے غرضوں میں. ہاں، کبھی کوئی مختلف غرضیں ہوتی ہے، مال کی، مرتبے کی. یہ دو بڑی چیزیں ہیں کہ مال مل جاوے، مرتبہ مل جاوے، بڑائی مل جاوے، مالداری مل جاوے. یہ دو جس کو حضرت ملک و مال کے نام سے فرماتے تھے. اپنی بڑائی کہ نہیں، اپنی بڑائی نہیں ہے. ہم تو بندے ہیں. کیا ہیں؟ بندے. کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے عبد کہ ہمارا بندہ. تو اللہ کا بندہ بننا یہ بڑا شرف ہے. کیا ہے؟ بڑا شرف. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، جیسے اور اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. ہاں، جیسے اور انسان ہے میں بھی انسان ہوں. یہ کہ اللہ کا بندہ بننا. کہ ہماری معاشرت میں یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندے بن کر رہو. کہ لوگوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارو گے؟ کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہیں گے. وہ بھی بندے، ہم بھی بندے. باقی کون افضل ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کون افضل ہے، کون اللہ کے ہاں مرتبے والا ہے، کہ وہ اس کی خبر اللہ کو ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ بن کر رہیں گے. پھر ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا